اللہ الرحمن الرحیم یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ امور دینیہ یا دنیاویہ، جب کبھی کوئی حاجت کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ کے اسماء گرامیہ میں سے یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب، مجدد دین و ملت الشیخ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے یا مسبب الاسباب کے بارے میں لکھا ہے: 2 رکعت نماز کا جائے حاجت کھلے آسمان کے نیچے، یعنی آسمان اور بندے کے سر کے درمیان میں کوئی حائل رکاوٹ، کوئی چھت، حتیٰ کہ ٹوپی تک بھی نہ ہو، ننگے سر 2 رکعت نماز قضائے حاجت پڑھے عشاء کے بعد، اور وہیں کھڑے کھڑے یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، اعراب دیکھ لیں، یا مسبب الاسباب، بعض لوگ اس کو مسبب الاسباب پڑھتے ہیں، پیچھے یا بھی پڑھتے ہیں اور پھر آگے پیش پڑھتے ہیں، ایسا نہیں۔ گرامر کے لحاظ سے جب اعراب صحیح نہ ہوں گے تو بات نہیں بنے گی۔ یا مسبب الاسباب، یہ 500 بار پڑھے اور پھر پڑھنے کے بعد صدق دل سے اللہ سے دعا مانگے، 3 دن متواتر کرے، کام ہو بھی جائے، مشکل ٹل بھی جائے، حاجت پوری ہو بھی جائے، پھر بھی 3 دن پڑھے، 3 دن پڑھے، انشاءاللہ بندے کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہوگی 3 دن کے اندر، گارنٹی ہے۔ لیکن گارنٹی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اپنے پڑھنے پہ، اپنے دل پہ، اپنے دماغ پہ کتنا اعتقاد ہے، کتنا یقین ہے۔ جس کامل یقین اور جس کامل اعتقاد کے ساتھ پڑھے گا اتنا ہی جلد کامیاب ہوگا، نہ کہ جس طرح مولانا روم یا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے: بر زبان تسبیح در دل گاؤ خر، کہ یہ نہ ہو کہ زبان سے تسبیح تسبیح تسبیح، یا اللہ یا اللہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب پڑھتا رہے اور اس کے دل میں کھوتے گدے کا خیال گھومتا رہے، ایسے نہیں ہوگا۔ مسبب الاسباب کو یعنی کہ ایک حدیث کے مفہوم کو سامنے رکھ کر، جس طرح کہ عبادت کیا ہے، انت عبد اللہ، تو عبادت اس کرے انہو تراک، تو اس کو دیکھ رہا ہو۔ اگر یہ کانسیپٹ نہ ہو، یہ تصور نہ ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس طرح پڑھو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو یہ خیال کرو، یہ تصور کرو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم اگر اس کو نہیں دیکھ سکتے تو اس کا دیکھنا کیا ہے؟ اس کی جلوہ گری، اس کا خیال، خالق و مالک و رازق کائنات کا، یہ ذہن میں رکھو۔ اللہ مرادیں پوری کرتا ہے، سنتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے، جواب دیتا ہے۔ ذرا طلب کر کے دیکھنا، بیا طالب، بیا طالب، طالب آ جا، طالب آ جا، آ جا۔ اور کبھی اپنی زبان میں بھی، کبھی اپنی مادری زبان میں بھی، جو گھر میں بولی جاتی ہے، جو معاشرے میں بولی جاتی ہے، اپنی زبان، عربی نہ آتی ہو، فارسی نہ آتی ہو، اپنی زبان میں اسے باتیں کر کے دیکھو۔ اپنی زبان میں وہ سب سے زیادہ سنتا ہے، ساری زبانیں وہ جانتا ہے۔ جب دکھی دل کے ساتھ انسان اپنی زبان میں فریاد کرتا ہے، اپنی بڑھاس نکالتا ہے، تو پھر اس کے آنسوؤں کو آنکھ کے پپوٹوں سے، بالوں سے نکلتے وقت، نکلنے سے پہلے، وہ زمین پر گرنے سے پہلے، رخسار پر پھیلنے سے پہلے لبیک لبیک کہہ اٹھتا ہے۔ تم بھی ذرا لبیک کہہ کے دیکھو، لبیک و سعدیک، یا اللہ کہہ کے دیکھو، اللہ پوری کرے گا۔ اللہ سب کی آسیں، سب کی مرادیں، سب کی حاجتیں پورا کرے، آمین۔